بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام امن و آتشی کا مذہب ہے۔ اسلام ہمیں محبت اور بھائی چارے کا جگہ جگہ درس دیتا ہے۔ اسلام ہمیں دینی معاملات میں بتاتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، یعنی دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں۔ اسی طرح دوسری جگہ آتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ اور میرا دین میرے ساتھ ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ کسی کے سچا ہونے یا جھوٹا ہونے کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ ہمیں کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ ہم اسلام کا مقدس اور پیارا نام لے کر فتنہ و فساد پھیلائیں اور کسی پر زبردستی اپنا دین مسلط کریں۔ ہم نے جب سے اسلام کو مولوی کے حوالے کیا ہے اور یہ سمجھ لیا ہے کہ مولوی ہی دین کا ٹھیکیدار ہے، اس وقت سے فسادات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے۔ مسلمانوں کا علمی اور عملی انحطاط شروع ہی اس وقت ہوا جب ہم نے اپنا دین یعنی اسلام ملا کے حوالے کر دیا اور اسے یہ حق دے دیا کہ وہی ہمارے جنازے پڑھائے، وہی ہماری نماز پڑھائے، وہی فیصلہ کرے کہ کون کافر ہے اور کون مسلمان۔ اس وقت سے مسلمان ہر چیز میں مسلسل ایک پسماندگی کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ مولوی علم کا بھی دشمن ہے۔ آپ تاریخ کا جائزہ لے کر دیکھیں تو حیران رہ جائیں گے کہ ابن حیان، البیرونی، ابن الہیثم اور دیگر تمام مسلمان سائنٹسٹوں کو اس وقت کے ملا نے کافر قرار دیا اور فساد کا راستہ اختیار کیا، اور یوں علم کا دروازہ اس طرح سے مسلمانوں پر بند ہوا کہ آج وہ ہر معاملے میں غیروں کے محتاج ہو چکے ہیں۔ یہی معاملہ ہمارے دینی معاملات کا بھی ہے۔ ہم نماز کو ایک رسم کے طور پر تو ادا کرنے لگے، مگر اس میں وہ تعلق جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے وہ ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن اور عبادات پر غور کرنا ختم کر دیا اور مولوی کو آگے کر دیا کہ جس طرح وہ کہے گا اس طرح سے ہم کریں گے۔ اس کا نتیجہ تو یہ نکلا کہ کہنے کو تو ہم اربوں خربوں مسلمان ہیں، مگر ہر فرقہ ایک الگ پہچان بنائے بیٹھا ہے اور دوسرا فرقہ اس کو کافر قرار دے کر اسلام کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے ہے۔ بریلوی دیوبندیوں کو کافر قرار دیتے ہیں، دیوبندی بریلویوں کو مشرک اور دین دشمن کہتے ہیں، شیعہ سنیوں کو کافر کہتے ہیں تو سنی شیعہ حضرات کو، اور اسی کی آڑ میں ہم ایک دوسرے کا خون بھی بہا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک فرقہ احمدیہ فرقہ بھی ہے جسے ہم نے سیاسی مفادات کی خاطر مولوی کے ذریعے کافر قرار دلوا دیا، اور ہم نے اب یہ سوچ لیا ہے کہ ہم ان سے سانس لینے کا حق بھی چھین لیں۔ ابھی کل بنگلہ دیش میں جماعت احمدیہ پنچو گڑھ احمد نگر میں شر پسند عناصر کا پولیس کی موجودگی میں حملہ ہوا ہے، جس میں اطلاع یہ ہے کہ متعدد احمدی زخمی ہوئے ہیں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دی گئی ہے۔ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ بنگلہ دیش میں جماعت احمدیہ پنچو گڑھ، جہاں پچھلے سال جماعت احمدیہ کا جلسہ سالانہ منعقد ہوا تھا، وہاں کے ملا کی زیر پرستی شر پسند عناصر کے ہجوم نے احمدیوں کے گھروں کو اور جلسہ سالانہ کے سٹور کو آگ لگا دی ہے، اور اسی طرح وہاں پر احمدیوں کی دکانوں کو بھی لوٹ لیا گیا ہے۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 50 سے زائد احمدی زخمی بھی کر دیے گئے ہیں، اور یہ سب کچھ پولیس کی زیر نگرانی کیا جا رہا ہے۔ مذہبی جماعتوں کا مطالبہ ہے کہ اس کنونشن کو بند کیا جائے اور حکومت احمدیوں کو بنگلہ دیش میں غیر مسلم قرار دے۔ مقامی میڈیا کے مطابق کئی شہروں میں ہونے والے مظاہروں میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان شریک ہوئے۔ تو یہ نہایت افسوسناک خبر ہے۔ کیا ہم اس طرح سے احمدیوں کو ختم کر لیں گے؟ کیا اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہم کسی بھی شخص کو اس کے مذہب کے اختلاف کی بنیاد پر قتل کریں، اس کی املاک کو نقصان پہنچائیں، گھروں کو جلائیں؟ ہرگز نہیں۔ اسلام تو صلح کا مذہب ہے، امن و آتشی کا مذہب ہے۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہم احمدیہ جماعت کا مقابلہ کریں تو ہمیں دلائل کے میدان میں اترنا ہوگا، انہیں لاجواب کرنا ہوگا، اپنا اعلیٰ نمونہ دکھانا ہوگا،
تب ہی ہم ان لوگوں کو واپس لا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس 2 ٹکے کے مولوی کے پیچھے چلیں گے جو اس وقت شیطان کا چیلا بنا ہوا ہے، تو یقیناً ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خسارہ پانے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام احمدیوں کی املاک اور جانوں کی حفاظت کرے اور انہیں حقیقی اسلام پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔